بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 9 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام مشہور نبی ہیں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے تقریباً 100 سال بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے حضرت سیس علیہ السلام سے علم حاصل کیا، علم نجوم، علم حساب، سلائی، ناپ تول، اسلحہ سازی اور فن تحریر و کتابت کے موجد اور بانی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ ان کے زمانے میں متعدد زبانیں بولی جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری زبانیں سکھائیں، چنانچہ وہ لوگوں سے انہی کی زبان میں بات چیت کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ان کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بڑے سچے اور صبر کرنے والے نبی تھے۔ ان کو قرب خداوندی کا اونچا مرتبہ عطا کیا گیا تھا۔ مورخین نے آپ کے اخلاق کا تذکرہ اس طرح کیا ہے کہ گفتگو میں سنجیدہ، خاموش طبیعت تھے، چلتے وقت زمین پر نگاہ رکھتے اور بات کرتے وقت شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ فرماتے تھے۔ پوری زندگی دعوت و تبلیغ میں گزار دی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ چاند کے فوائد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے چاند بنایا۔ وہ ہمیں ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی دیتا ہے جس سے پیڑ پودے، پھل پھول اور دانوں میں رس پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی گردش کے لیے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں۔ وہ ہر روز ایک منزل طے کرتا ہے اور آخر میں گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح رہ جاتا ہے۔ جہاں چاند کی روشنی اور اس کی گردش سے بے شمار دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں، وہیں اس کے ذریعے عبادت اور حج وغیرہ کے اوقات بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔ غرض چاند کا روشنی پھیلانا اور اس کا گھٹتے بڑھتے رہنا قدرت خداوندی کی زبردست نشانی ہے۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں 5 نمازیں ادا کرنے پر بشارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور اس بات کا عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو وقت پر پابندی سے ادا کرے گا تو میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، اور جو اسے پابندی سے ادا نہیں کرے گا تو اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ ابو داؤد۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں گردن کا مسح کرنا۔ حضرت طلحہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا اور پھر دونوں ہاتھوں کو مسح کرتے ہوئے گدی پر پھیرا۔ سنن کبریٰ للبیہقی۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ ماہ محرم میں روزہ کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ محرم میں 1 دن کا روزہ رکھا تو اس کو ہر روزہ کے بدلہ 30 دن کے روزے کا ثواب ملے گا۔ طبرانی صغیر۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں شراب پینا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی شخص شراب پی کر نشہ کی حالت میں مر گیا تو گویا وہ کافر مرا۔ نسائی شریف۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا میں سادگی اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تم قیامت کے دن مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو بس تمہارے لیے اتنا ہی مال کافی ہے جتنا ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو مالداروں کی صحبت سے بچائے رکھنا اور پرانے پھٹے ہوئے کپڑے کو پیوند لگا کر استعمال کرتی رہنا۔ ترمذی شریف۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنت کے پھل۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنت میں لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ ان پر جنت کے درختوں کے سائے جھکے ہوئے ہوں گے اور جنت کے پھل ان کے اختیار میں دے دیے جائیں گے، یعنی جہاں سے جو پھل چاہیں گے کھائیں گے۔ سورہ دہر۔
नंबर 9, तिब्ब नबवी से इलाज, नमाज में शिफा। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि मैं नमाज से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर बैठ गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ तवज्जो फरमाते हुए इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? मैंने कहा जी हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो नमाज पढ़ो क्योंकि नमाज में शिफा है। इब्न माजा। नमाज अहम तरीन इबादत होने के साथ बहुत सी रूहानी और जिस्मानी बीमारियों का इलाज भी है, इसलिए नमाज को इबादत समझकर ही अदा करना चाहिए। नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम उन लोगों की तरह मत हो जाना जो आपस में एक दूसरे से जुदा हो गए और इख्तिलाफ करने लगे, जबकि उनके पास साफ साफ दलाइल आ चुके थे। ऐसे ही लोगों के लिए बड़ा आज़ाब होगा। सूरह आले इमरान।